وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری کے بارے میں اگر بعض مقلدین یہ کہتے ہیں کہ مقلد تھے، تو بہت سے مقلدین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مقلد نہیں تھے بلکہ مجتہد تھے۔ یہ اب میں آپ کے سامنے کچھ حوالے بیان کرتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بتا دوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سعودی عرب میں امام اہل حنبل کے مقلد ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ہماری تو سعودی عرب میں جن سے ملاقات ہوئی ہے وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ حنبلی بھی اگر کوئی اپنے آپ کہتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ بلکہ میں نے عربوں میں ایک دیکھا تھا، ایک حنفی ابو برہان نام کا شامی تھا، حنفی تھا، پکا حنفی تھا، اور رفعین کا نماز پڑھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ صحیح حدیث یہ جو ہے اس پر میں عمل کروں گا۔ وہ کہتا ہے امام حنیفہ نے کہا ہے صحیح حدیث جو ہے نا یہ میرا مذہب ہے، تو بس میں صحیح حدیث پر عمل کروں گا۔ رفعین صحیح حدیث ثابت ہے۔ تو اس قسم کے حنفی تو جو ہے ہمارے سر کے پھول ہیں۔ ہمارا تو مقابلہ ان لوگوں سے جو منکر حدیث ہیں، جو دیوبندیوں بریلوی کی صورت میں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو مقلدین ہیں نا دیوبندی بریلوی، ان کے اب اقوال سنیں۔ رشید احمد گنگوئی کا نام اگر آپ نے سنا نہیں ہے تو سن لیں۔ رشید احمد گنگوئی دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا مولوی تھا، اور ان کے جو 3 ارکان ہیں ان میں سے ایک تھا، اس نے لامع الدراری علی جامع البخاری نامی کتاب میں رشید احمد گنگوئی نے کہا ہے کہ الامام البخاری عندی مجتہد براسہ، وہ امام بخاری میرے نزدیک تو مجتہد ہے، مستقل مجتہد ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب دوسری جو ہے نا، دوسرا مولوی ہے جی انور شاہ کشمیری نام کا دیوبندی، اس نے مقدمہ فیض الباری میں لکھا ہے، اس نے یا کسی دوسرے دیوبندی بریلوی نے، بہرحال جس نے مقدمہ لکھا ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ مُجْتَہِدٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، جان لو کہ بخاری مجتہد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صفحہ 58 پر بات لکھی ہے۔ اب ایک اور سنیں، زکریا صاحب کا نام سنا ہے تبلیغی جماعت والے؟ تبلیغی نصاب فضائل اعمال کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا تو چلو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فضائل اعمال کے نام سے ایک کتاب ہے تبلیغی جماعت والوں کے پاس، تو اس کا لکھنے والا زکریا صاحب اپنی کتاب تقریر بخاری شریف میں امام بخاری کے بارے میں کیا لکھتا ہے سنیے۔ زکریا صاحب نے لکھا ہے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اہل حدیث سین مقلد تھے یا غیر مقلد، پھر مقلد ہونے کی صورت میں کس کی تقلید کرتے تھے، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، اور بات یہ ہے کہ جو آدمی بڑا ہوتا ہے اس کو ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائے، کیونکہ اس میں تجاذب و کشش بہت ہوتی ہے اور ہر ایک اپنی طرف کھینچتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق غیر مقلدین تو کہتے ہیں کہ وہ غیر مقلد تھے اور مقلدین ان کو مقلد مانتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے شوافے نے اپنے طبقات میں ان کو شافی تعریف کیا ہے۔ چکی کا پارٹ یہ ہے کہ امام بخاری پختہ طور پر مجتہد تھے۔ یہ بات ختم ہوئی زکریا صاحب کی، یعنی چکی کا پارٹ مطلب یہ کہ پکی بات یہ کہ امام بخاری جو ہے وہ مجتہد تھے، مقلد نہیں تھے، یہ انہوں نے تسلیم کیا۔ سلیم اللہ خان کا ایک دیوبندی کراچی میں ہوتا ہے، کراچی میں مدرسہ بھی چلا رہا ہے، جامع فاروقیہ، فضل الباری کے جو ہے نا مقدمے میں شروع میں جلد نمبر 1 صفحہ 36 پر وہ لکھتا ہے بخاری مجتہد مطلق ہے۔ محمد عاشق الہی ایک دیوبندی سوانح عمری زکریا صاحب صفحہ نمبر 334 پر کہتا ہے کہ میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پختہ طور پر مجتہد تھے، اور اسی طرح اوروں نے بھی لکھا ہے۔ اس بارے میں اگر تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو ایک مولانا محمد ادریس ظفر صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے صحیح بخاری اور امام بخاری احناف کی نظر میں، بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس میں دیوبندیوں بریلویوں کو بھی احناف لکھ دیا انہوں نے، یہ عرف عوام کی وجہ سے، کیونکہ یہ آپ اپنے آپ کو حنفی سمجھے ہوئے ہیں نا، ہے حنفی نہیں لیکن سمجھے یہ بیٹھے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، تو انہوں نے عرف عوام کا اعتبار کرتے ہوئے دیوبندیوں بریلویوں کے ساتھ حنفی کا لفظ لکھ دیا ہے۔ بہرحال یہ کتاب بہت عظیم الشان ہے، بلکہ آپ بھائیوں میں سے کسی کو یہ کتاب حاصل ہو جائے تو اس کو سکین کر کے نیٹ پر بھی دے دیں، یہ عظیم الشان۔ اس میں تو انہوں نے اتنے حوالے دیے آگے امام بخاری کے بارے میں، تو امام بخاری مقلد نہیں تھے، مجتہد تھے، خود ان کے جب بڑے مانتے تو انہیں کہیں کہ بھائی تم کیا کہتے ہو، کچھ اپنی اداؤں پر غور کرو، اگر ہم کریں تو کوئی عرض کریں تو آپ کو شکایت ہوگی۔